السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ حسین ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کب پڑھایا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ یہ چینل جو ہے اچھی باتیں اور اچھی حدیثیں اور اچھی دینی واقعات، جو سچی واقعات ہیں، آپ تک میں پہنچانے کی روزانہ کوشش کروں گا۔ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب جو ہے ہمارا بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو دوستو، چلیے زیادہ نہ بات کرتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام سامان لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کے لاش اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ شمر اور امن بن سعد ذوالفقار حیدری کو جب میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا، اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے جو تنہا نواسہ رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہو۔ ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمغ نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ تو ناظرین گرامی، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھا، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا تھا اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھڑ سوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ دیکھیے، ذرا منظر کشی کرتا ہوں، تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تو پورا تو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھوڑا سا میں اس کو بتانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اکیلا گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیوں اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔
امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلاہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گرا کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کی رساد کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکیل قلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و کرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تلے پمال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقال کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانشاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل نبوت البہیقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانہ میں میں کم عمر 2 شہزا تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازی ریاض سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر روتا رہا۔ اس شخص کا روب و دبدبا اتنا تھا ان کے لیے مسئلہ خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا
اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے ہوئے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا جو میں آپ لوگوں کو بتانا کچھ چاہا۔ تو دوستوں، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کس واقعہ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے کی ضرور کوشش کروں گا، اور کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہمارے کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔